ندا کی زندگی ہمیشہ سے ایک عام دیہاتی لڑکی کی طرح تھی۔ اپنی زندگی میں بہت خوش اور مطمئن تھی، لیکن پھر گاؤں میں چلنے والی پرانی رسمیں ندا کے خوابوں کی راہ میں آ گئیں۔ رات کا سناٹا گاؤں پر ایک سیاہ غلاف کی طرح چھایا ہوا تھا۔ آسمان پر چاند ہلکی روشنی بکھیر رہا تھا، لیکن گاؤں کے بڑے چوک میں کچھ خاص قسم کی خاموشی محسوس ہو رہی تھی۔ وہاں پر بیٹھے بزرگ اور مرد حضرات خاموش تھے، جیسے کسی خوفناک فیصلے کے بوجھ تلے دبے ہوں۔ چوک کے بیچوں بیچ جلتی ہوئی لالٹین کی روشنی میں حاجی رحمت اور گاؤں کے سردار کا چہرہ واضح دکھائی دے رہا تھا۔ حاجی رحمت کا چہرہ، جس پر برسوں کی دینداری اور عزت کے آثار تھے، آج کسی شدید کشمکش میں ڈوبا ہوا تھا۔ ان کے بیٹے ساجد پر گاؤں کے معزز احسن شاہ کے بھائی کے قتل کا الزام تھا۔ پنچایت کے لیے یہ ضروری تھا کہ اس معاملے کو جلد حل کیا جائے، ورنہ جھگڑا بڑھ سکتا تھا۔ حاجی صاحب، ہم جانتے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ گاؤں کی بھلائی کو ترجیح دی ہے، لیکن آج کا دن آپ کے لیے آزمائش کا دن ہے۔ آپ کے بیٹے نے احسن شاہ کے خاندان کا فرد کا قتل کیا ہے۔ خون کا بدلہ خون ہے، لیکن ہم گاؤں کی دشمنی کو ختم کرنے کے لیے ایک اور راستہ نکال سکتے ہیں۔ سردار نواز الدین نے گہری سانس لے کر بولنا شروع کیا۔ حاجی رحمت نے نظریں زمین پر گاڑے رکھی تھیں۔ ان کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ قیمت بہت بڑی ہوگی۔ آخر کار انہوں نے سردار کی طرف دیکھا اور دھیمے لہجے میں کہا، سردار صاحب، آپ کا مشورہ کیا ہے؟ وہ اس وقت بہت بے بس نظر آ رہے تھے۔ آپ کی بیٹی ندا کو احسن شاہ کے نکاح میں دے دیا جائے۔ اس طرح خون کا بدلہ ختم ہو جائے گا اور گاؤں میں صلح قائم ہو جائے گی۔ سردار نواز الدین نے حاجی رحمت کی طرف جھک کر مضبوط لہجے میں کہا۔ یہ الفاظ سن کر حاجی رحمت کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے کوئی مدد مانگ رہے ہوں، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ فیصلہ ان کی ذمہ داری تھی۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو موت کے منہ میں دھکیلنا نہیں چاہتے تھے، کسی بھی قیمت پر۔ اسی لیے انہوں نے ایک انتہائی تکلیف دہ فیصلہ کر لیا، ایسا فیصلہ جو صدیوں یاد رکھا جانا تھا۔ ندا اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی آسمان کو بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس کی عمر صرف 18 سال تھی۔ اس نے ابھی تو اپنی زندگی کے خواب بننا شروع کیے تھے۔ ندا نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا مستقبل یوں ایک جھوٹے انصاف کی بھینٹ چڑھ جائے گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اپنی ماں کی طرف دیکھنا چاہتی تھی، جو صحن میں بیٹھی دعا مانگ رہی تھی، لیکن اس کے قدم منجمد ہو چکے تھے۔ کیا واقعی میرا باپ مجھے قربانی کا بکرا بنا دے گا؟ ندا کے دل میں یہ سوال گونج رہا تھا۔ آج اس کی زندگی کا سیاہ فیصلہ ہونے والا تھا۔ پنچایت کے درمیان حاجی رحمت نے آخرکار ہاں میں سر ہلا دیا۔ ان کے الفاظ جیسے زمین میں دفن ہو رہے تھے۔ مجھے پنچایت کا فیصلہ منظور ہے۔ میری بیٹی ندا احسن شاہ کے نکاح میں دی جائے گی۔ آخر حاجی صاحب نے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے بیٹی کو زندہ درگور کرنے کا فیصلہ سنایا۔ یہ اعلان پنچایت کے لیے خوشخبری تھی، لیکن ندا کے لیے یہ الفاظ موت کے پروانے سے کم نہ تھے۔ ان کے اندر ایک شور برپا تھا، لیکن وہ خاموش تھے۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور ندا کی زندگی ایک نئے اندھیرے کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ ندی کنارے واقع احسن شاہ کی حویلی گاؤں کی سب سے بڑی اور پرانی عمارت تھی۔ وہاں شادی کی تقریب ایک خاموش اور بوجھل ماحول میں منعقد ہوئی۔ نہ کوئی خوشی کی رونق تھی اور نہ مہمانوں کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ ندا کو احسن کے گھر دلہن کے طور پر بھیجا گیا، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ گھر اس کے لیے قید خانے سے کم نہیں ہوگا۔ بنی ہو جانے والی لڑکیاں عزت تو دور رحم کے قابل بھی نہیں سمجھی جاتی تھی۔ ندا کو ایک چھوٹے سے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ یہ کمرہ حویلی کے دوسرے سرے پر واقع تھا، جسے برسوں سے استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی ندا نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ کمرے کی دیواریں بوسیدہ تھیں اور کھڑکی سے باہر کی دنیا اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد احسن کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت اور تلخی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ ندا کی طرف دیکھ کر سرد لہجے میں بولا، تم میرے لیے ایک یاد دہانی ہو، ایک بدلے کی علامت۔ یہ نکاح صرف تمہارے خاندان کو سزا دینے کے لیے کیا گیا ہے۔ میں کبھی اسے دل سے قبول نہیں کروں گا۔
اس کی بات سن کر ندا نے نظریں جھکا لی، لیکن اس کے دل میں ایک سوال بار بار گونج رہا تھا، کیا میری زندگی ہمیشہ اسی طرح سے گزرے گی؟ وہ بہت خوددار لڑکی تھی، لیکن اس کے گھر والوں نے اسے ایک امیر سادے کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بننے بھیج دیا تھا، اور ونی کی رسم کے مطابق وہ اپنے گھر والوں سے مل بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر آپ مجھے قبول نہیں کرنا چاہتے تو ونی کی بوسیدہ رسم کے نام پر میری زندگی خراب کیوں کی؟ نکاح کوئی کھیل نہیں ہے۔ اگر نکاح کیا ہے تو مجھے پوری عزت کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کریں۔ میں نے تو سنا تھا کہ آپ بہت پڑھے لکھے ہیں، اس قسم کی جاہلانہ رسموں پر یقین نہیں رکھتے۔ ندا نے بے خوفی سے شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اس وقت وہ بہت ہی میچور نظر آ رہی تھی۔ شادی نام ہی میچورٹی کا ہے۔ یہ 18 سال کی لڑکی کو چند گھنٹوں میں اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار بنا دیتی ہے۔ ندا کی زندگی میں جب پہلی بار احسن شاہ کا سایہ آیا، وہ ایک اجنبی تھا، لیکن اس اجنبیت کو جلد ہی اس کی تقدیر کی علامت میں بدل دیا گیا۔ ونی کی روایت جو گاؤں کے روایتی رسم و رواج کا حصہ تھی، ندا کی تقدیر کا رخ موڑنے والی تھی، بلکہ موڑ چکی تھی۔ اس رسم کے تحت جب کسی خاندان کا مرد کسی دوسرے خاندان کے فرد کا نقصان کر بیٹھتا تو اسے اپنے بدلے کے طور پر اپنی بیٹی یا بہن کو دشمن کے خاندان میں دے دینا پڑتا تھا۔ ندا بھی اسی دشمنی کا شکار ہو گئی تھی۔ نکاح کے بعد نام نہاد رخصتی کے وقت ندا کی حالت بے حد سوگوار تھی۔ اس کے دل میں بے شمار سوالات تھے اور آنکھوں میں زندگی کے سب سے بڑے فیصلے کی اذیت ہلکورے لے رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی ماں اس ظلم کے خلاف ڈٹ کر کھڑی ہو جائے اور اسے بچا لے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کی ساری التجائیں رائیگاں ٹھہری تھی۔ امی، مجھے کیوں یہ سزا دی جا رہی ہے؟ کیا میری تقدیر یہی ہے کہ مجھے ایسے بے مول کر دیا جائے اور میرے حق میں ایک بھی آواز بلند نہ ہو؟ ابو بھائی کو بچانے کے لیے میری قربانی دے رہے ہیں، وہ بیٹی کو قربان کر کے اپنے بیٹے کو بچانا چاہتے ہیں، اور آپ بھی بیٹی کو ہی تنہا کر دینا چاہتی ہیں۔ ندا نے کرب سے کہا، بیٹا میں مجبور ہوں، یہ سب کچھ ہمارے خاندان کی بقا کے لیے ہے۔ اگر تمہارے بھائی کو کچھ ہو گیا تو تمہارے باپ کا نام و نشان ہی ختم ہو جائے گا۔ میں اپنے جوان بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اسی لیے تمہیں یہ قربانی دینا ہوگی۔ فوزیہ بیگم نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ ندا کے دل میں گہرا دکھ تھا، مگر وہ اپنے لیے کچھ نہ کر سکی۔ اس کا دل مر چکا تھا اور جسم صرف ایک کٹ پتلی بن چکا تھا جو اپنے مقدر کے ہاتھوں بے بس تھا۔ احسن کے گھر میں قدم رکھتے ہی ندا نے محسوس کر لیا تھا کہ یہاں کا ماحول اس کے لیے بہت اذیت ناک ہوگا۔ احسن کا چہرہ سرد تھا اور اس کی آنکھوں میں کسی بھی قسم کی نرمی کا تاثر نہیں تھا۔ وہ ندا کو صرف اس بات کی علامت سمجھتا تھا کہ اس کے خاندان کی عزت اور بدلے کا حساب پورا کیا جا چکا تھا، اور اب نکاح کے چند گھنٹوں بعد وہ اس کے سامنے کھڑا نفرت کا اظہار کر رہا تھا۔ ندا کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں نفرت کی آگ مزید بھڑک گئی۔ یعنی تم میرے بستر کی زینت بننے کے لیے مری جا رہی ہو؟ احسن نے نفرت سے کہا تو شرمندگی کے مارے ندا کی نظریں زمین میں گڑ گئیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنے بھائی کے قتل کی سزا کے بدلے آئی ہوئی لڑکی کے ساتھ رنگ رلیاں مناؤں گا؟ تو تم ایک انتہائی گھٹیا لڑکی ہو۔ احسن شاہ کو لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، میرے ایک اشارے پر سینکڑوں لڑکیاں میری باہوں میں ہوں گی۔ احسن کے لہجے نے ندا کی روح کو چھلی کر دیا۔ وہ خاموش تھی، بالکل خاموش، ایسے جیسے اس کے وجود میں زندگی کی رمق ہی نہ ہو۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ اس فرسودہ رسم کی آہنی زنجیریں توڑنے کی کوشش کرے گی، لیکن شاید ہی ممکن نہیں تھا۔ میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، پھر مجھے کیوں یہ سزا دی جا رہی ہے؟ شاہ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں، میں نفرتیں برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر آپ مجھے پسند نہیں کرتے تو مجھے میرے گھر واپس بھیج دیں۔ ندا کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں اور وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس نے تو سنا تھا احسن شاہ شہر سے پڑھ کر آیا تھا اور یہاں کے رسم و رواج کو بدلنا چاہتا تھا، لیکن وہ بھول گئی تھی انسان خود کے لیے ہر سوچ بدل دیتا ہے۔ احسن شاہ نے بھی ونی کی رسم کے خلاف کھڑے ہونے کی سوچ بدل لی تھی۔ مجھے تم پر کبھی ترس نہیں آئے گا، بلکہ مجھے تو کیا، اس حویلی کی دیواروں تک کو تم پر ترس نہیں آئے گا۔ اب یہ قید تمہاری قسمت میں لکھی جا چکی ہے، یہاں سے قدم باہر رکھنے کا سوچنا بھی مت، اور میری ماں کے سامنے جانے کی تو کبھی ہمت بھی نہ کرنا، ورنہ تمہیں شاید ایک پل میں نوچ ڈالیں۔
آخر تم ان کے لاڈلے بیٹے کی قاتلہ ہو۔ تم یہاں اپنے حصے کی سزا کاٹنے آئی ہو اور یہ سزا تمہاری آخری سانس تک تمہارا پیچھا کرے گی۔ احسن اسے عمر قید کی سزا سنا کر جا چکا تھا اور وہ گھٹنوں میں سر دیے اپنی بربادی کا سوگ منا رہی تھی۔ احسن کا رویہ ندا کے ساتھ بے رحمانہ تھا۔ اپنی ساس سے اس کا ابھی تک سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ اس چھوٹے سے کمرے میں قید تھی۔ احسن جب بھی اس کمرے کا دروازہ کھولتا اس کے لیے درد کا دروازہ بھی کھل جاتا۔ وہ جو پہلے دن صرف نفرت کے تیر برسا رہا تھا اب اس پر ہاتھ بھی اٹھانے لگا تھا۔ تمہارے جسم کے یہ نیل میری ماں کے زخموں کا مرہم ہے اور تمہارا رونا اس حویلی کی دیواروں کو اطمینان دیتا ہے۔ احسن اس کے زخمی وجود کو دیکھ کر نفرت سے کہہ رہا تھا۔ وہ ندا کو کبھی بیوی کی طرح تو کیا ایک جیتے جاگتے انسان کی طرح بھی نہیں دیکھتا تھا۔ ندا کے لیے یہ ایک سیاہ حقیقت تھی کہ وہ ایک ونی تھی جو کسی کے گزرے ہوئے بدلے کے طور پر پیش کی گئی تھی۔ احسن جب بھی اس کی طرف دیکھتا اس کی آنکھوں میں نفرت اور حقارت کی جھلکیاں صاف نظر آتی۔ یہ نظریں ندا کی روح تک چھلی کر دیتی تھیں۔ کیا میں سچ میں سزا کی حقدار ہوں؟ کیا میں نے اپنی زندگی میں ایسا کچھ کیا تھا کہ مجھے یہ بدلہ دیا جائے؟ وہ ان سیلن زدہ دیواروں کو دیکھ کر یاسید سے سوچتی۔ ہر گزرتا دن ندا کے لیے ایک نیا عذاب لے کر آتا۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا اور وجود کرچی کرچی ہو چکا تھا، لیکن وہ خاموشی سے اپنی زندگی کے سیاہ ترین دن گزار رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی آواز کوئی نہیں سنے گا اور اس کا رونا کسی کے لیے اہم نہیں ہوگا۔ اس کی زندگی میں کوئی امید نہیں تھی اور نہ ہی کسی نے اس کے دکھوں کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، یہاں تک کہ اس کے ماں باپ نے بھی نہیں۔ وہ اسے ونی کی بھیٹ چڑھا کر بھول چکے تھے۔ ندا کا دل مکمل طور پر خالی ہو چکا تھا۔ وہ احسن کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ احسن کا دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ اس میں کسی کے لیے جگہ نہیں تھی۔ وہ صرف ایک چیز تھی جسے احسن کے خاندان نے اپنے بدلے کے طور پر قبول کیا تھا۔ وہ ایک جیتی جاگتی لاش کی مانند تھی جسے ہر دن مرنے کے بعد زندہ ہونے کا دکھ درد سہنا پڑتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا وجود کبھی بھی محبت اور عزت کے قابل نہیں بنے گا، کیونکہ اس کی تقدیر میں ونی کی سیاہ حقیقت چھپی ہوئی تھی۔ وہ ایک ماہ سے اس کمرے میں بند تھی اور پھر اس کے لیے آزادی کا ایک ایسا پروانہ آیا جس میں اس کمرے سے زیادہ گھٹن اور ذلت تھی۔ احسن اس لڑکی کو یہاں تخت پر بٹھانے کے لیے لائے ہو کیا؟ مجھے لگتا ہے کہ تم اس لڑکی کی خوبصورتی سے متاثر ہونے لگے ہو۔ زمرد بیگم نے نفرت سے کہا تو احسن حیرانی سے ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ اماں بیگم، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے تو آج تک اس لڑکی کو نظر بھر کر نہیں دیکھا، احسن نے ناگواری سے کہا۔ اگر اسے گھر کی ملازماؤں کے ساتھ کام پر لگاؤ، ونی کے نام پر بیٹھی مفت کی روٹیاں توڑ رہی ہے۔ زمرد بیگم کی بات سن کر احسن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب وہ دن بھر گھر کے کاموں میں جتی رہتی اور رات کو تنہائی میں اپنے آنسو پہنچتی تھی۔ حویلی کی نوکرانیاں تک اسے منہ نہیں لگاتی تھی۔ وہ صرف اس وقت کمرے سے باہر نکل سکتی جب زمرد بیگم اپنے کمرے میں ہوتی تھی۔ ندا کی زندگی ایک ایسا بے رنگ خواب بن چکی تھی جس میں نہ کوئی عزت تھی اور نہ کوئی سکون تھا۔ وہ مسلسل تلخیوں کا سامنا کر رہی تھی۔ احسن شاہ کا رویہ سخت اور بے رحم تھا۔ وہ ندا کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، لیکن قسمت نے ایک رات کچھ ایسا کر دیا جس نے اس کے رشتے کی نوعیت کو ایک عجیب موڑ دے دیا۔ ایک رات نشے میں دھت احسن لڑکھڑاتے قدموں سے گھر میں داخل ہوا۔ ندا جو اب تک کچن میں صفائی کر رہی تھی اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گئی۔ شاہ آپ ٹھیک ہیں؟ ندا نے پریشان ہو کر پوچھا۔ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے کام سے کام رکھو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں تمہاری منحوس شکل دیکھنا نہیں چاہتا، احسن نے اس کا ہاتھ جھٹک کر کہا۔ اس نشے میں ڈوبا دیکھ کر ندا کا ذہن عجیب طریقے سے سوچنے لگا۔ وہ احسن شاہ کا غرور توڑنا چاہتی تھی اور یہ ایک بہت اچھا موقع تھا۔ اس کی زندگی تو ویسے ہی جہنم بن چکی تھی۔ اگر اس کا منصوبہ کامیاب ہو جاتا تو وہ ونی کی فرسودہ رسم سے آزاد ہو سکتی تھی۔ شاہ چلے میں آپ کو کمرے تک چھوڑ آتی ہوں، ندا نے اسے بازو سے تھام کر کہا، اور اس بار احسن نے کوئی احتجاج نہیں کیا کیونکہ وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ اس نے احسن کو سہارا دے کر اس کے کمرے تک پہنچایا اور بستر پر بٹھا دیا۔ نشے میں احسن کا رویہ بدل چکا تھا۔ وہ ندا کو دیکھنے لگا جیسے پہلی بار اسے محسوس کر رہا ہو۔ ندا، تم یہاں کیوں ہو؟ کیا تمہیں میری نفرت محسوس نہیں ہوتی؟ احسن نے دھیمی اور بھاری آواز میں کہا۔ شاہ، میں یہاں اس لیے ہوں کیونکہ یہ میرا گھر ہے اور میں آپ کو اپنا مان لیا ہے۔
چاہے آپ نے مجھے کبھی قبول نہ کیا ہو، ندا نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ احسن نے اپنی جھکی ہوئی نظروں سے ندا کو دیکھا اور کہا، تم جانتی ہو میں تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، لیکن تم نے کبھی شکایت نہیں کی۔ میں اس فرسودہ رسم کو نہیں مانتا۔ میں کسی لڑکی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اماں بیگم کی وجہ سے مجبور ہو گیا تھا۔ احسن نشے کی حالت میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہا تھا۔ ندا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ خاموش رہی۔ اس وقت وہ بس سننا چاہتی تھی۔ ندا، تم واقعی میں بہت مختلف ہو۔ شاید میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، احسن نے اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ ندا پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن احسن نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ شاہ، آپ نشے میں ہیں، آرام کریں۔ ندا نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن نشے میں مدہوش احسن نے اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ اس بار ندا نے بھی مزاحمت نہیں کی، اور پھر وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی قربت میں پوری طرح ڈوب چکے تھے۔ احسن تو نشے میں تھا، لیکن ندا نہ جانے کیوں اس شخص کی قربت قبول کر رہی تھی جو اس کے اوپر ظلم کرتا رہا تھا۔ اگلی صبح جب احسن کی آنکھ کھلی تو اسے رات کے دھندلے واقعات یاد آنے لگے۔ اپنے برابر میں سوئی ندا کو دیکھ کر وہ سرعت سے اٹھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ رات کو یہاں کیا ہوا تھا؟ احسن نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ وہ بہت بے چین نظر آ رہا تھا۔ اگر زبرد بیگم کو اس بات کا پتہ چل جاتا تو قیامت آ جانی تھی۔ وہی ہوا جو میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط بناتا ہے، ندا نے اپنے بال سمیٹتے ہوئے عام سے لہجے میں کہا۔ تو احسن کا خون کھولنے لگا۔ اٹھو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، آئندہ مجھے اپنی شکل بھی مت دکھانا، احسن نے نفرت سے کہا تو ندا کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ میں اماں بیگم کو کچھ بھی پتہ چلنے نہیں دوں گا، احسن خود کو تسلیاں دے رہا تھا۔ کچھ دن بعد گزرنے کے بعد ندا کو وہ خوشخبری ملی جس کا وہ شدت سے منتظر تھی۔ وہ ماں بننے والی تھی، اور یہ خبر سن کر ندا کے دل میں ایک امید جاگی۔ اب وہ اس قید سے چھٹکارا حاصل کر سکتی تھی۔ ونی کی رسم میں ہونے والی شادی میں اگر لڑکی ماں بن جائے تو وہ اس رسم سے آزاد ہو جاتی ہے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا تھا۔ زیادہ تر لڑکیاں دشمنوں کے ظلم کا شکار ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی تھیں۔ وہ جانتی تھی یہ خبر سن کر احسن خوش تو بالکل بھی نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی وہ اسے بتا کر اپنی آزادی کے پروانے پر دستخط کروانا چاہتی تھی۔ شاہ، میں ماں بننے والی ہوں، ندا نے ہمت کر کے احسن کو یہ خبر دی، لیکن اس کا رد عمل حیرت انگیز طور پر شدید بے رحمانہ تھا۔ یہ بچہ میرے لیے ایک زنجیر بن کر آئے گا، میں اسے کبھی قبول نہیں کروں گا، احسن نے غصے سے کہا۔ شاید یہ بچہ زنجیر بن کر نہیں بلکہ امن کا سفیر بن کر آئے گا، ندا نے پوری یقین لہجے میں کہا۔ یہ بچہ اس حویلی کی بربادی بن کر آئے گا، اسی لیے میں اسے اس دنیا میں آنے ہی نہیں دوں گا، احسن نے نفرت سے کہا اور اسے خوفزدہ کر کے چلا گیا۔ میں اپنے بچے کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، ندا بے خود سے وعدہ کیا، لیکن وہ جیسے اپنے لیے کچھ نہیں کر پائی، اپنے بچے کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکی۔ اگلے دن اچانک کھانا کھانے کے بعد اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ احسن جب اس کے کمرے میں آیا تو وہ درد سے کرا رہی تھی۔ شاہ، میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے۔ ندا تڑپتے ہوئے زمین پر گری تو احسن شاہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ جب ندا تڑپ کر بے ہوش ہو گئی تو احسن اسے اسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ بچہ ضائع ہو گیا اور ندا کو ایک رات کے لیے ایڈمٹ کر لیا۔ تو احسن شاہ خوشی سے گھر آ گیا، اس کے سر سے ایک بہت بھاری بوجھ اتر گیا تھا۔ اگلے دن جب وہ ندا کو اسپتال لینے آیا تو معلوم ہوا ندا اسپتال سے فرار ہو گئی ہے۔ سر آپ کی وائف ابھی بھی ہاسپٹل سے گئی ہیں، ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے بتایا تو وہ فوراً باہر کی طرف بھاگا۔ وہ کسی بھی قیمت پر ندا کو بھاگنے نہیں دے سکتا تھا۔ ونی میں آئی لڑکی کے بھاگ جانے سے ان کے خاندان کی عزت خراب ہو سکتی تھی۔ ندا، چلو گاڑی میں بیٹھو، احسن نے اس کے قریب گاڑی روکتے ہوئے حکم دیا۔ ہاسپٹل سے کچھ دور احسن کو وہ پیدل چلتے ہوئے نظر آ گئی تھی۔ مجھے ایسے شخص کے ساتھ کہیں نہیں جانا جس نے میرے بچے کو مار دیا، ندا نے نفرت سے کہا۔ احسن اسے کھینچتا ہوا گاڑی تک لے گیا، گاڑی میں بٹھایا اور لا کر اسے قید خانے میں پٹخ دیا جو شاید اس کا مقدر بن چکا تھا۔ ندا نے اس کی کتنی منتیں کی تھی کہ اس کے بچے کو کچھ نہ کرے، لیکن احسن کا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ چند دن بعد اس نے ندا کے کھانے میں دوا ملوا دی جس سے اس کا حمل ضائع ہو گیا۔ ندا درد اور صدمے سے چلا رہی تھی، درد سے تڑپ رہی تھی، لیکن احسن کے چہرے پر تب بھی کوئی پچھتاوا نہیں تھا، اور اب بھی کوئی پچھتاوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس واقعے نے ندا کو بری طرح توڑ دیا، لیکن اس لمحے اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیا۔ میں اب مزید یہ ظلم برداشت نہیں کروں گی، مجھے اپنی زندگی خود بنانی ہوگی، چاہے
کچھ بھی ہو جائے میں یہاں نہیں رہوں گی۔ اس کی زندگی ظلم اور صدمے کی ایک طویل داستان بن چکی تھی، لیکن اس کے دل کے کسی گوشے میں آزادی کی ایک چنگاری ابھی باقی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ خود کو نہیں سنبھالے گی تو اس کا وجود ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ اس رات جب حویلی کے سب لوگ گہری نیند میں تھے، ندا نے اپنا سامان باندھا، صرف چند کپڑے اور ایک چھوٹا سا قرآن پاک جو اس کی ماں نے اسے شادی کے وقت دیا تھا، اپنے ساتھ لیا اور اس قید خانے سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ خاموشی سے حویلی کے پچھلے دروازے سے نکلی۔ چاندنی رات تھی، لیکن اس کے دل میں چھائی ہوئی گھبراہٹ ہر روشنی کو مدھم کر رہی تھی۔ ندا نے اپنے پاؤں کے نیچے زمین کو محسوس کیا اور خود کو یقین دلایا کہ وہ یہ کر سکتی ہے۔ گاؤں کی گلیاں تاریک تھیں اور کتے وقفے وقفے سے بھونک رہے تھے۔ ندا نے ایک چادر سے اپنے چہرے کو چھپا رکھا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اسے لگتا تھا کہ کوئی اسے سن لے گا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس پیچھے ہٹنے کا راستہ نہیں۔ تقریباً 2 گھنٹے پیدل چلنے کے بعد وہ گاؤں کے کنارے واقع ایک بس اسٹاپ پر پہنچی۔ وہاں موجود بس ڈرائیور نے حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھا، لیکن ندا کی حالت دیکھ کر کچھ پوچھنے کی ہمت نہ کی۔ وہ چپ چاپ بس میں بیٹھ گئی اور شہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ شہر پہنچتے ہی ندا نے سب سے پہلے ایک دارالامان کا رخ کیا۔ یہ ایک چھوٹا لیکن محفوظ ٹھکانہ تھا جہاں ندا جیسی مظلوم عورتیں پناہ لے سکتی تھیں۔ دارالامان کی منتظم عائشہ ایک مہربان اور مضبوط خاتون تھی۔ انہوں نے ندا کو تسلی دی اور کہا، یہاں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن تمہیں اپنی زندگی خود سنوارنی ہوگی۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ عائشہ خاتون کی بات سن کر ندا نے اسبات میں سر ہلایا۔ ندا کے دارالامان میں کئی عورتوں سے دوستی ہو گئی تھی۔ ان کی کہانیاں سن کر اسے احساس ہوا کہ وہ اکیلی نہیں ہے جو اس دنیا میں تکلیفیں برداشت کر رہی ہے۔ ان عورتوں میں ایک نوجوان لڑکی ثنا بھی تھی جو اپنے شوہر کے ظلم سے بھاگ کر یہاں آئی تھی۔ اس کے ماں باپ مر چکے تھے۔ ان سب کو دیکھ کر ندا نے خود کو مضبوط بنانے کی کوشش کی تھی۔ عورت اپنی ذات پر تو ہر نوعیت کا ظلم برداشت کر سکتی ہے، مگر اس کے بچے کو ذوق پہنچانے کا اندیشہ بھی ہو تو وہ موت سے بھی لڑ جائے گی۔ یہ اس کی برداشت کی حد ہے جو قدرت نے متعین کر دی ہے۔ جس دن عورت نے اس سے انحراف کیا تو وہ عورت کے مرتبے پر رہے گی اور نہ ماں کے۔ دارالامان میں ندا کو اپنی زندگی از سر نو شروع کرنے کا موقع ملا۔ عائشہ خاتون نے اسے مقامی تعلیمی ادارے میں داخل کروایا، جہاں ندا نے پرانی کتابوں سے اپنی تعلیم مکمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابتدائی دنوں میں ندا کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھتے اور بعض اوقات اس کے ماضی کے زخم تازہ ہو جاتے، لیکن ندا نے ان سب باتوں کو اپنی طاقت میں بدل دیا۔ وہ دن رات محنت کرتی اور خود کو یہ یقین دلاتی کہ ایک دن وہ اپنی زندگی کے اندھیرے کو ختم کر دے گی، لیکن ابھی بھی اس کی زندگی کے اندھیرے ختم نہیں ہوئے تھے۔ ندا کو یہاں آئے 25 دن ہوئے تھے۔ احسن شاہ پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ آخر اس نے ندا کا کھوج لگوا لیا۔ ندا کے دارالامان میں پناہ لینے کی خبر احسن شاہ کے لیے ایک دھچکا تھی۔ ندا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم یہاں آ کر خود کو مجھ سے بچا سکتی ہو؟ باہر آؤ اور میرے ساتھ گھر چلو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ احسن خبر ملتے ہی فوراً دارالامان پہنچ گیا۔ بس قسمتی سے ندا اسے گیٹ کے پاس ہی مل گئی تھی۔ یہ جگہ ان عورتوں کے لیے ہے جو پناہ چاہتی ہیں، آپ یہاں اس طرح شور نہیں مچا سکتے۔ گیٹ کیپر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ندا میری بیوی ہے اور میں اسے واپس لے جانے آیا ہوں، کوئی بھی مجھے روک نہیں سکتا، احسن نے سخت لہجے میں کہا۔ ندا احسن کو اپنے سامنے دیکھ کر تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ احسن اسے ضرور ڈھونڈ لے گا۔ شاہ، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ میں یہاں کیوں ہوں؟ میں آپ کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی، ندا نے خود کو سنبھالتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ تم میرے گھر کی عزت ہو اور تمہاری جگہ میرے گھر میں ہے، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر ندا نے غصے اور آنسوؤں کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا، عزت؟ آپ نے میری عزت کب کی؟ آپ کے ظلم اور نفرت سے بچنے کے لیے میں نے یہاں پناہ لے لی ہے، وہ نفرت جس نے میرے آنے والے بچے کو ختم کر دیا۔ ندا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ بحث ختم کرو ندا، تم میرے ساتھ گھر چلو گی ابھی اور اسی وقت، یہ میرا حکم ہے۔ ندا نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن احسن کی گرفت مضبوط تھی۔ عائشہ خاتون نے مداخلت کرنے کی کوشش کی، لیکن ندا نے خود انہیں روک دیا۔ رہنے دے، یہ میرے لیے یہ ایک اور آزمائش ہے، میں اس کا سامنا خود کروں گی، ندا نے دھیرے سے کہا۔ احسن ندا کو زبردستی گھر لے آیا
راستے پر خاموشی چھائی رہی، لیکن ندا کے چہرے پر بغاوت اور تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ ندا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ احسن اسے کسی نہ کسی طرح سزا دینے کے لیے ضرور آئے گا۔ وہ اب پہلے کی طرح خوفزدہ نہیں تھی، اس کے دل میں ایک بغاوت کی چنگاری چل رہی تھی۔ رات کو احسن اس کے کمرے میں داخل ہوا، اس کی آنکھوں میں غصہ اور تکبر واضح تھا۔ تمہیں لگا کہ دارالامان جا کر میری عزت داؤ پر لگا کر تم اپنی عزت بچا لو گی؟ یاد رکھو، تمہاری عزت صرف میری دی ہوئی ہے اور تم میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ ندا نے خاموشی سے اس کی بات سنی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی مضبوطی تھی جس نے احسن کو مزید مشتعل کر دیا۔ بولتی کیوں نہیں؟ کیا تمہیں اپنی غلطی کا احساس نہیں ہے؟ احسن نے ندا کے قریب آتے ہوئے غصے سے کہا۔ میرے قریب مت آئیں شاہ، مجھے گھن آتی ہے آپ کے وجود سے۔ ندا نے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے نفرت سے کہا۔ اس کا یہ فقرہ احسن کی مردانگی پر ایک ایسا وار ثابت ہوا جس نے ندا کے وجود کو روند کر رکھ دیا۔ احسن اسے بازو سے کھینچ کر اپنے کمرے میں لے آیا۔ تم نے میرے نشے میں ہونے کا فائدہ اٹھا کر آزاد ہونے کی کوشش کی تھی، اب میں سب کچھ پورے ہوش و حواس میں کروں گا، دیکھتا ہوں تم کیسے خود کو آزاد کرواتی ہو۔ یہ کہہ کر احسن نے اپنا وہ حق وصول کیا جس کا کہ وہ مستحق نہیں تھا۔ لیکن ندا اب بھی خاموش تھی، اس نے نہ کوئی مزاحمت کی اور نہ ہی کوئی رد عمل دیا، لیکن اس کی خاموشی احسن کو بے چین کر گئی۔ میں نے اسے سزا دی لیکن میں خود کیوں بے سکون ہوں؟ احسن نے خود سے کہا۔ ندا میرے کمرے سے دفع ہو جاؤ، مجھے تم سے نفرت ہے۔ احسن غصے سے دھاڑا، وہ خود اپنی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ شاہ، جو آپ نے کیا وہ آپ کی طاقت نہیں بلکہ آپ کی کمزوری ہے۔ ایک مضبوط انسان اپنی طاقت کا استعمال دوسروں کو تکلیف دینے کے لیے نہیں کرتا۔ آپ نے اپنی انا کی تسکین کے لیے میرے جذبات اور وجود کو کچلا، لیکن یاد رکھیں اس سے آپ جیتے نہیں، ہارے ہیں۔ احسن ندا کی باتوں کو سن کر خاموش ہو گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی نے اس کے سامنے اس کی انا اور غرور کو آئینہ دکھایا تھا۔ ندا کے الفاظ احسن کے دل میں گونجنے لگے، وہ اپنے رویے پر شرمندہ ہونے لگا۔ ندا کو دارالامان سے گھر لانے کے بعد احسن نے خود کو فاتح محسوس کیا تھا، لیکن یہ فتح جلد ہی اس کے لیے بوجھ بن گئی۔ ندا کی خاموشی اور مضبوطی نے اسے بار بار یہ احساس دلایا کہ وہ اپنے عمل سے نہ صرف ندا کو بلکہ خود کو بھی تباہ کر رہا ہے۔ احسن تنہائی میں بیٹھا اپنے خیالات میں الجھ گیا۔ میں نے ندا کو سزا دے کر کیا پایا؟ وہ اب بھی اتنی ہی مضبوط ہے جتنی پہلے تھی، اور میں خود کو شکست خوردہ محسوس کر رہا ہوں، لیکن میں ندا کو معاف نہیں کر سکتا، اس کے بھی میرے بھائی کا قاتل ہے۔ عاقب کی موت اور زمرد بیگم کے بدلے کی آگ احسن کے ذہن پر ایک بھاری بوجھ بن چکی تھی۔ اسے پہلی بار یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس کی زندگی ہمیشہ دوسروں کے کنٹرول میں رہی اور وہ خود کبھی اپنے فیصلے نہیں کر سکا۔ لیکن پھر تقدیر ندا پر مہربان ہو گئی۔ احسن کے سامنے ایک ایسا راز افشاں ہوا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ احسن شاہ کے لیے زمرد بیگم ہمیشہ ایک ایسی ہستی رہی تھی جن پر وہ بے پناہ اعتماد کرتا تھا۔ وہ اپنی ماں کے فیصلوں کو کبھی بھی چیلنج نہیں کرتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں عاقب کی اچانک موت کی وجہ کو وہ قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک دن احسن کا سامنا اپنے پرانے ملازم اکبر سے ہوا، جو زمرد بیگم کے بہت قریب تھا اور عاقب کے زمانے میں ان کے ساتھ کام کرتا تھا۔ صاحب، آپ سے ایک بات کرنی ہے، وہ بات جو میں کب سے اپنے دل میں دبائے بیٹھا ہوں۔ اب میں یہ بوجھ مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ میری خاموشی ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر رہی ہے۔ مجھے کسی پل قرار نہیں آتا، میرا ضمیر مجھے ہر وقت ملامت کرتا ہے۔ اکبر نے احسن کو دیکھ کر جھجکتے ہوئے کہا، اکبر، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟
کھل کر بات کرو، کیا کچھ ایسا ہے جس کے تار عاقب کی بھی موت سے جڑے ہوئے ہیں؟ احسن نے سنجیدگی سے پوچھا۔ صاحب، عاقب صاحب کو حاجی صاحب کے بیٹے نے قتل نہیں کیا تھا، بلکہ وہ ایک حادثہ تھا جو ایک سازش کا نتیجہ تھا، اکبر نے جھجکتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ایک ایک بات احسن کو بتانا شروع کی کہ یہ سب کچھ سن کر احسن کو اپنی بے خبری پر افسوس ہونے لگا۔ احسن نے زمرد بیگم سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ زمرد بیگم اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھی تھی۔ اماں بیگم، میں آپ پر ہمیشہ بھروسہ کیا، لیکن کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ عاقب بھائی کی موت کیسے ہوئی تھی؟ یہ سن کر زمرد بیگم کا چہرہ سفید پڑ گیا، لیکن بہت جلد انہوں نے خود کو سنبھال لیا۔ احسن، تم مجھ پر یعنی اپنی ماں پر شک کر رہے ہو؟ زمرد بیگم نے حیرت سے اپنے بیٹی کی طرف دیکھا۔ اماں بیگم، میں اکبر سے مل کر آیا ہوں، احسن نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ احسن، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اپنی اس ماں پر شک کرو گے جس نے اپنی پوری جوانی بیوگی میں گزار دی، صرف اپنے بچوں کی وجہ سے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اکبر کو میں نے کاروبار میں گھپلا کرنے کی وجہ سے نکالا تھا۔ اگر اب بھی تم اس کی باتوں پر یقین کرنا چاہتے ہو تو میں کوئی صفائی پیش نہیں کروں گی۔ زمرد بیگم بے حد دل گرفتہ نظر آ رہی تھی۔ احسن کو اپنی سوچ پر افسوس ہونے لگا۔ اس نے اکبر کی باتیں سن کر اپنی ماں پر شک کیا۔ اماں بیگم، مجھے معاف کر دے، مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا۔ وہ ماں کے قدموں میں بیٹھا معافی طلب کر رہا تھا۔ احسن بیٹا، ماں اپنے بچوں سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتی، میں تم سے ہرگز ناراض نہیں ہوں۔ زمرد بیگم نے اسے گلے لگایا اور پھر رونے لگی۔ اچھا، اب میں نماز پڑھوں گی، جاؤ تم جا کر آرام کرو۔ زمرد بیگم نے محبت سے اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا تو وہ ماں کے ماتھے پر محبت سے بوسہ دے کر اپنے کمرے میں چلا آیا اور زمرد بیگم ماضی کے بھول بھلائیوں میں کھو گئی۔ احسن شاہ کی زندگی کے گہرے رازوں میں سے ایک راز اس کے بڑے بھائی عاقب شاہ کے قتل کا راز تھا۔ اس واقعے نے نہ صرف احسن کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا تھا، بلکہ اس کے دل میں شدید نفرت اور غصے کو پیدا کرنے میں بھی اس کے بھائی کی ناگہانی موت کا اہم کردار تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس سب کی ذمہ دار اس کی ماں ہوگی۔ عاقب شاہ خاندان کا سب سے قابل، نیک اور محبت کرنے والا بیٹا تھا۔ اس کی شخصیت میں خاص کشش تھی جو نہ صرف ان کے خاندان بلکہ گاؤں کے لوگوں کو بھی اس کی طرف کھینچتی تھی۔ زمرد بیگم جو ہمیشہ اپنے خاندان کی طاقت اور عزت کی فکر میں لگی رہتی تھی، وہ عاقب کو اپنے خوابوں کا مرکز مانتی تھی۔ حویلی کی ساری ذمہ داری عاقب کو سونپ کر وہ اب اس عمر میں آرام کرنا چاہتی تھی۔ لیکن عاقب شاہ کی زندگی اس وقت بدل گئی جب وہ ایک غریب لڑکی زہرہ سے محبت کرنے لگا۔ زہرہ ایک یتیم لڑکی تھی جو گاؤں میں اپنی نیک نیتی اور خوبصورتی کے لیے مشہور تھی۔ عاقب نے زہرہ سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا، مگر یہ فیصلہ زمرد بیگم کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ عاقب، میں تمہیں ایک نیچ ذات کی لڑکی سے شادی کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گی، زمرد بیگم نے قطعی لہجے میں کہا۔ اماں بیگم، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں اسے لے کر شہر چلا جاؤں گا، عاقب نے دو ٹوک لہجے میں کہا تو زمرد بیگم پرسوچ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ زمرد بیگم نے اپنی طاقت اور خاندان کی عزت کو ہمیشہ پہلی ترجیح دی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ عاقب کسی ایسی لڑکی سے شادی کرے جو ان کے معیار پر پوری نہ اترتی ہو۔ انہوں نے عاقب کو زہرہ سے دور کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن عاقب اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ زمرد بیگم کو احساس ہوا کہ عاقب کا زہرہ سے شادی کرنا ان کے خاندان کی عزت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، اسی لیے انہوں نے ایک خطرناک فیصلہ کیا۔ وہ عاقب کو ہر حال میں اس نیچ ذات سے دور کرنا چاہتی تھی۔ وہ عاقب پر پوری طرح نظر رکھوا رہی تھی۔ ایک شام جب عاقب شاہ زہرہ سے ملنے جا رہا تھا، زمرد بیگم نے اپنے بااعتماد ملازم کو حکم دیا کہ عاقب کا راستہ روک کر اسے سبق سکھایا جائے۔ ملازم کو یہ سمجھایا گیا کہ عاقب کو صرف دھمکانا ہے، لیکن حالات نے خطرناک رخ اختیار کر لیا۔
عاقب اور ملازم کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی اور اسی ہاتھا پائی میں عاقب کو دھکا لگا۔ عاقب کا سر پتھر سے ٹکرا گیا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ زمرد بیگم کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے عاقب کی لاش کو چھپانے کا منصوبہ بنایا اور اس قتل کو دشمنی کا نتیجہ بنا کر پیش کیا۔ زمرد بیگم نے اس قتل کو گاؤں کے ایک دشمن خاندان پر ڈال دیا اور احسن کو بدلہ لینے کے لیے اکسایا۔ یہ وہی واقعہ تھا جس کے نتیجے میں ندا کو ونی کے طور پر احسن کے نکاح میں دے دیا گیا۔ اس اکبر کا تو کچھ کرنا پڑے گا۔ آج تو میں نے بات کو سنبھال لیا، لیکن شاید ہمیشہ میں احسن کو مطمئن نہیں کر سکوں گی۔ زمرد بیگم حد سے زیادہ پریشان تھی۔ نور محمد، جلد سے جلد اکبر گاؤں سے غائب کروا دو۔ اس کا یہ یہاں پہ رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تم جانتے ہو نا عاقب کی موت اکبر کی غلطی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اگر میں اس وقت حاجی صاحب کے بیٹے پر الزام نہ لگاتی تو اس حویلی کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ اگلے دن احسن نے زمرد بیگم کو ملازم کے ساتھ بات کرتے ہوئے سن لیا۔ ان کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اکبر نے جو کہا تھا وہ بالکل سچ تھا۔ احسن کے دل میں صدمے اور غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے عاقب بھائی کی خون میں لت پت لاش گھومنے لگی، اور پھر جو کچھ ندا کے ساتھ ہوتا، اس کے ہونے والے بچے کو موت، ندا کا تڑپنا، سب کچھ کسی فلم کی مانند اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ اماں بیگم، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ عاقب بھائی کو تو آپ نے ہی مار دیا، مجھے بھی جیتے جی زندہ درگور کرنے دیا۔ احسن بیٹا، میری بات تو سنو، تم غلط سمجھ رہے ہو، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ زمرد بیگم نے اسے ایک بار پھر اپنی محبت کے جال میں پھنسانے کی کوشش کی، لیکن اس بار وہ سب کچھ اپنے کانوں سے سن چکا تھا۔ میں نے یہ بات خاندان کی عزت کے لیے کیا تھا۔ احسن، عاقب میرے فیصلے کو قبول نہیں کر رہا تھا، لیکن جو بھی ہوا وہ ایک غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر میں حاجی صاحب کے بیٹے پر الزام نہ لگاتی تو اس گاؤں کی سرداری ہمارے ہاتھ سے نکل سکتے تھے۔ اس حقیقت نے احسن کی زندگی کو ہلا کر رکھ دیا۔ عاقب کے قتل کا راز جاننے کے بعد احسن کی زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ وہ ماضی کے بوجھ، زمرد بیگم کی سازشوں اور ندا کے ساتھ اپنی زیادتیوں کے احساس میں گرا ہوا تھا۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اسے اپنی زندگی میں یہ ایک نیا آغاز کرنے کا موقع ضرور ملے گا، لیکن زمرد بیگم کو سایہ ابھی بھی اس کی راہ میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ اسی لیے اس نے حویلی چھوڑ کر شہر میں شفٹ ہو جانے کا فیصلہ کیا۔ ندا، خدا کا واسطہ ہے مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ اب اس نفرت کے کھیل سے بہت دور جانا چاہتا ہوں۔ کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ ہم یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے۔ احسن نے ہاتھ اس کے سامنے پھیلاتے ہوئے سوال کیا۔ ندا بھی ساری حقیقت جان چکی تھی اور یہی وجہ تھی کہ وہ احسن کو بھی ایک موقع اور دینا چاہتی تھی۔ اچھا، میں آپ کے ساتھ ضرور چلوں گی۔ ندا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے معتبر کر دیا تھا۔ ندا، جو احسن کے ساتھ پہلے ہی زندگی کی کئی تلخ حقیقتوں کا سامنا کر چکی تھی، اس کا ہر لمحہ احسن کو اس تکلیف سے نکالنے میں صرف ہو رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کی حقیقت جان کر ٹوٹ گیا تھا۔ شاہ، زندگی کسی کے لیے رکتی نہیں۔ آپ نے ماضی کو جیا ہے، لیکن ہمیں اپنی آنے والی زندگی کے لیے مضبوط ہونا ہوگا۔ ندا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ندا کا خلوص اور اس کا صبر احسن کے لیے روشنی کا مینار بن گیا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کے پاس ندا کی صورت میں ایک ایسا سہارا ہے جو اسے ماضی کی زنجیروں سے آزاد کر سکتا ہے۔ احسن نے شہر جانے سے پہلے زمرد بیگم سے آخری بار کھل کر بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ آسان نہیں ہوگا، لیکن یہ ضروری تھا۔ اماں بیگم، میں ہمیشہ آپ کی بات مانی، آپ کی عزت کی، لیکن آپ نے اپنی خواہشات کے لیے ہمارے رشتوں کو قربان کر دیا۔ عاقب بھائی کی موت، میری زندگی کی نفرت اور ندا کے ساتھ میرا ظلم، یہ سب آپ کے فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ اب ایسے گھٹن زدہ ماحول میں سانس لینا میرے لیے ممکن نہیں ہے، اسی لیے میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ زمرد بیگم، جو ہمیشہ خود کو حق پر سمجھتی تھی، پہلی بار احسن کی باتوں سے لرز گئیں، لیکن ان کا غرور ابھی بھی ان کی زبان پر تھا۔ میں نے جو بھی کیا اپنے خاندان کی عزت کے لیے کیا۔ وہ اب بھی اسی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ احسن نے غصے کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا، اماں بیگم، خاندان کی عزت محبت اور سچائی سے بنتی ہے، نہ کہ سازشوں اور ظلم سے۔
آپ نے اپنی انا کی خاطر سب کچھ تباہ کر دیا، لیکن اب میں مزید اس کا حصہ نہیں بن سکتا، احسن نے اپنے غصے پر قابو رکھتے ہوئے کہا، اور ندا کے ساتھ گاؤں چھوڑ کر شہر میں ایک نئی زندگی شروع کرنے لگا۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا کیونکہ گاؤں ان کی شناختی اور زندگی کا حصہ تھا، لیکن احسن نے ندا کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے وعدہ کیا، ہم اب اپنی زندگی اور اصولوں پر جئیں گے۔ ندا ماضی کی تلخیاں میں مزید روک نہیں سکتی۔ شہر میں آ کر احسن اور ندا نے زندگی کا ایک نیا باب شروع کیا۔ ندا نے احسن کو ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کرنے میں مدد دی اور احسن نے خود کو اپنے کام اور ندا کی محبت میں مصروف کر لیا۔ شاہ، اب آپ وہ شخص ہیں جس پر میں فخر کر سکتی ہوں، ندا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ احسن نے ندا کی طرف دیکھ کر جواب دیا، ندا، تمہارا صبر اور محبت میری زندگی کا سب سے بڑا انکشاف ہے۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے بدلنے کا موقع دیا۔ احسن نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تو ندا نے کچھ بھی کہے بغیر اس کے سینے پر سر ٹکا دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بن گئے تھے۔ معاف کر دینے والے ہمیشہ ناخوش نہیں رہتے، خوشیاں خود ہی ان کی طرف آنے کا راستہ بنا لیتی ہیں۔ ادھر گاؤں میں زمرد بیگم کو اپنے غلط فیصلوں کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ عاقب کے قتل کا راز آہستہ آہستہ کھلنے لگا اور گاؤں کے لوگوں نے ان سے دوری اختیار کر لی۔ وہ تنہا ہو گئیں اور اس تنہائی نے انہیں اپنی غلطیوں پر غور کرنے پر مجبور کیا۔ زندگی کا ناک انہیں بری طرح ڈس رہا تھا اور وہ احسن سے ملنا چاہتی تھی، اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ زمرد بیگم نے کئی بار احسن سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن احسن نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی نئی زندگی میں زمرد بیگم کی سازشوں کو جگہ نہیں دے گا۔ اماں بیگم، میں آپ کو معاف کر چکا ہوں، لیکن میں اپنی زندگی میں مزید زہر نہیں گھول سکتا۔ ایسے نے انہیں پیغام بھجوایا اور ان کا سامنا کرنا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر جب اسے اطلاع ملی کہ زمرد بیگم کو فالج کا اٹیک ہوا ہے اور وہ ندا کو لے کر حویلی آ گیا، چند دن میں ان کی طبیعت سنبھلنے لگی۔ احسن، اگر یہ لڑکی تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اس کے گھر بھیج دو، زمرد بیگم نے نقاہت زدہ لہجے میں کہا تو وہ دونوں حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اب وہ چاہتی تھی احسن ندا کو طلاق دے دے۔ اس لڑکی کے ساتھ اس حویلی میں جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ اگر میں نے اسے ونی کے طور پر اس گھر میں نہ لایا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ وہ رو رہی تھی، انہیں اپنی ایک ایک خطا یاد آ رہی تھی۔ بیگم صاحبہ، میں نے آپ کے فیصلوں کے بوجھ تلے اپنی زندگی گزار دی۔ آپ کے ظلم نے نہ صرف میری زندگی برباد کی بلکہ عاقب بھائی جیسے انسان کو بھی چھین لیا۔ آج میں آپ کے سامنے کمزور نہیں ہوں، آپ میں سچائی کی طاقت کے ساتھ کھڑی ہوں، لیکن پھر بھی میں آپ کو معاف کرتی ہوں۔ اس کی بات سن کر زمرد بیگم کے آنسو روانی سے بہنے لگے۔ احسن محبت پاش نظروں سے اپنی اس پیاری سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو لوگوں کو کھلے دل سے معاف کر دیا کرتی تھی۔ اماں بیگم، میں آپ کا خیال بیٹی بن کے رکھوں گی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس کی بات ان کی زمرد بیگم پریشان ہو گئی۔ احسن بھی اس کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگا۔ میں چاہتی ہوں آپ جلدی سے ٹھیک ہو کر گاؤں میں ونی کی رسم کے خلاف تحریک چلائیں۔ اس کی شرط سن کر زمرد بیگم کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ ونی کی رسم کے خلاف آواز ضرور بلند کریں گی۔ وہ شام کسی خواب جیسی تھی۔ نارنجی آسمان اور ہوا میں ہلکی خنکی نے ماحول کو رومانوی بنا دیا تھا۔ احسن اس کا ہاتھ تھام کر لان میں لے آیا۔ آپ نے مجھے یہاں کیوں لے آئے؟ ندا نے حیرت سے پوچھا۔ ندا، آج میں تم سے وہ بات کہنا چاہتا ہوں جو شاید مجھے بہت پہلے کہہ دینی چاہیے تھی۔ ندا نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے ہمیشہ تمہیں تکلیف دی لیکن تم نے کبھی ہار نہیں مانی۔ تم نے میری انا، میرے غرور سب کو شکست دی۔ تم نے مجھے سکھایا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ میں آج تمہارے سامنے کھڑا ہوں صرف یہ کہنے کے لیے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، نہ کسی حق کے طور پر، نہ کسی شرط پر، بلکہ صرف تمہاری ذات کی خوبصورتی اور تمہاری مضبوطی کی وجہ سے۔ احسن نے مخمور لہجے میں کہا۔ ندا، کیا تم میری زندگی کا وہ سکون بنو گی جس کی مجھے ہمیشہ تلاش رہی ہے؟ احسن نے ندا کے سامنے جھک کر کہا۔ اور کیا تم وہ شریک حیات بنو گی جو محبت اور عزت دونوں دے سکے؟ ندا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ احسن نے اپنا ہاتھ ندا کی طرف بڑھایا اور ندا نے اسے تھام لیا۔ یہ ان دونوں کے رشتے کی نئی شروعات تھی، جہاں نہ انا تھی، نہ غرور اور نہ ہی کوئی پچھتاوا، صرف محبت، عزت اور بھروسہ تھا۔ شہر جانے کے بعد بھی وہ مکمل طور پر مطمئن نہیں تھے۔
احسن اور ندا نے زمرد بیگم کے ساتھ مل کر غنی کر دینے والی لڑکیوں کی زندگی کو بہتر بنانے کا سفر شروع کیا۔ خواتین کی فلاح و بہبود کا یہ مرکز کامیابی سے چلنے لگا۔ ندا اور احسن کی محبت نہ صرف ان کے دلوں میں تھی بلکہ ان کی زندگی کے ہر پہلو میں جھلکتی تھی۔ ان دونوں نے ثابت کیا کہ اگر محبت میں خلوص اور قربانی ہو تو زندگی کے سب زخم بھر سکتے ہیں۔ ان کی زندگی محبت، معافی اور نئی شروعات کی ایک خوبصورت مثال بن گئی۔